جی جناب، ویلکم بیک۔ پاکستان کی سیاست میں متحرک ہونے کے لیے، پیپلز ریپرزینٹیو ہونے کے لیے اور خاص طور پہ حکومت کو لیڈ کرنے کے لیے جو آئینی شق ہے اس میں یقیناً آپ کا صادق اور امین ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ای سی پی کے اس فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تمام کے تمام ہمارے مختلف رہنما اور خاص طور پہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کال کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ بھی موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شرجیل صاحب، آپ نے کہا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیک سرٹیفکیشن دی گئی ان کو صادق اور امین ہونے کی۔ اس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی ابہام ہے، اس کو اسد عمر صاحب چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز غیر آئینی نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ۔ ایک الیکشن کمیشن میں ہر کینڈیڈیٹ انڈیویجولی اور پارٹی کا سربراہ انڈیویجولی کچھ ایفیڈیوٹس دیتا ہے اور کچھ ڈکلیئرشن دیتا ہے، چاہے وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر ایفیڈیوٹ لکھا ہوا ہو یا کوئی بھی آپ اسٹیٹمنٹ وہاں جمع کراتے ہیں، دیٹ از کالڈ یور ڈکلیریشن ریگارڈنگ یور پارٹی، یور پرسنل، جو بھی چیزیں وہ ڈکلیریشن کے مد میں آتی ہیں۔ ڈکلیریشن میں ایک پارٹی کا سربراہ ڈیلیبریٹلی 16 اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کرتا، اور کل تو ٹی وی چینلز پہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں رہا، انہوں نے جمع ان کو جو لکھ کے دے دیا انہوں نے سائن کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اکاؤنٹس، اور انفارچونیٹلی جو اکاؤنٹ انہوں نے کھولے تھے وہ سارے اکاؤنٹ بھی انہی کے سگنیچر سے کھولے تھے، عمران خان صاحب کے سگنیچر سے۔ تو اگر آپ نے ایک پارٹی کے سربراہ کو پتا ہے کہ جی میرے 30 اکاؤنٹ ہے، 40 اکاؤنٹ ہے پارٹی کے، اور اس میں سے کچھ ڈکلیئر کرتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتا، تو دس از کالڈ کہ آپ الیکشن کمیشن سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ جی آپ کوئی چیز ہائڈ کر رہے ہیں۔ اور پہلے میں مورلی اور لیگلی دونوں آ جاؤں۔ مورلی جی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سگنیچر سے اکاؤنٹ کھلے ہیں اور آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے، اٹ مینس کہ آپ کے دل میں ہے کہ جی آپ جو ہے کچھ چھپانا چاہتے ہیں فار اینی ریزن۔ بالکل صحیح۔ جی، میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اور اس وقت جو موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، چاہے پاکستان کی اکنامک ریالٹیز ہوں، پولیٹیکل ریالٹیز ہوں، پی ڈی ایم کے الائنس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی نظریاتی طور پہ بہت مختلف ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت ضمنی انتخابات پنجاب کے بعد جو نقصان پی ایم ایل این کو ہوا ہے، ہاؤ پاورفل، ہاؤ اسٹرانگ ڈو یو فیل پی ایم ایل این از؟ کیونکہ سب کہہ رہے ہیں یہ 3 مہینے میں سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کا ہو گیا۔ دیکھیے پی ایم ایل این کے جو نقصان ہے اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ اسپوکس مین آف پی ایم ایل این، بٹ مجھے ایک چیز پتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ڈیفیکشن کی تھی، جو پی ٹی آئی کے ممبرس تھے، انہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیے تھے، پی ایم ایل این کی شاید کمٹمنٹ تھی کہ ان کو ہی ٹکٹ دیں گے، تو جب انہوں نے ان کو ٹکٹ دینے کی بات کی تو مے بی کہ وہ لوگ اتنے پاپولر نہ ہو، جس کی وجہ سے جو ان کے ایکچوئل کینڈیڈیٹس تھے شاید ان کو اس کے اعتراضات ڈیفینیٹلی ہوں گے، تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب عمران خان خود پاور میں تھے تو جتنی بھی بائی الیکشن تھی، چاہے وہ کے پی کے میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، سب میں پی ٹی آئی نے بہت بری طرح پی ٹی آئی کو شکست ملی تھی۔ اور اس وقت بھی جو ایک فیک نیریٹو عمران خان صاحب جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وہ دن بدن وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی شرافت کا کل والا جو ججمنٹ ہے اس کے بعد میں تو عمران خان کی پالیٹکس جو ہے اس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے، کیونکہ وہ اس وقت یہی چیز ایک سیل کر رہے تھے کہ میں ایماندار ہوں، میں دیانتدار ہوں، میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں غلط بیانی نہیں کرتا ہوں، میں آلموسٹ سمجھے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی فرشتہ تھا، وہ عمران خان تھا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے، تو جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شہر میں جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سینٹیمنٹ میں کوئی فرق پڑے گا کل کے اس فیصلے کے بعد؟ لیکن اصولاً اگر کوئی بھی سمجھدار پڑھا لکھا شخص ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ جلسے کی بات کی، مجھے یاد ہے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب تھے جماعت اسلامی میں، جتنے بڑے جلسے وہ کرتے تھے اتنے بڑے جلسے کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ریزلٹس کچھ ڈفرینٹ ہوتے تھے۔ یہاں پہ بالکل کلیئر میں بتا دوں سردا صاحبہ کہ عمران خان نے جو اپنے آپ کو ایک پوسچر کیا تھا، وہ کل ان کا وہ ماسک ان کے چہرے سے وہ اتر چکا ہے، کیونکہ اس میں یہ
پرووڈ ہے. اور آپ پتا کہ مطلب یہ تو پوری پارٹی آپ یہ ایک بات کہنے والی ہے یہاں پہ کہ آج سے پہلے جب بھی کرپشن یا کوئی اور مورل ایشو وہ اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا, وہ بھی تو کرتے. کل پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ فارن فنڈنگ کے معاملے میں دیٹس دی اونلی آرگیومنٹ پی ٹی آئی آلسو ہیڈ. انہوں نے کہا جی سیاست کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اکثر اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو جائیں, لیکن وہ بالخصوص کہتے ہیں ہمارے اتحادی اور زردائی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اور کب تک الیکشنز متوقع ہیں؟ پیپلز پارٹی از آلویز ریڈی فار الیکشن. دا اونلی ایشو از کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئین کا بیچ میں جو نقشہ انہوں نے تبدیل کیا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ اس نقشے کو ہم پورا کر لیں, اس کو ہم اصل آئین کو اصل شکل میں بحال کریں. جو ریفارمز کر رہے ہیں وہ ریفارمز ہم کر لیں, اس کے بعد کریں. بٹ لیکن میں آپ ایک بات بتاؤں, کل کے فیصلے کی ایک اور چیز جو ہے وہ میں کہنا چاہ رہا تھا. پی ٹی آئی واز ویری مچ کنفیوزڈ. کچھ کو پتا نہیں تھا آج دن تک کیا ہوا ہے. لیکن ایک طرف تو وہ سی پی کو برا بھلا بول رہے ہیں, مطلب ان کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ اس پہ ہم نے بیانیہ کیا لینا ہے. بیانیہ بنانے کے بڑے وہ ماہر ہیں, ابھی تک یہ نہیں بتا رہے کہ بیانیہ کیا لینا. کیا ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ ججمنٹ اچھی ہے یا بری ہے. ایک طرف پی ٹی آئی نے یہ کہا اس ججمنٹ میں ہمارے خلاف تو کچھ بھی نہیں آیا, پھر دوسری طرف بول رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ باعث ہے, باقی پارٹیوں کے لیے ججمنٹ کیوں نہیں. مطلب وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. جب انسان بلکہ فیصلہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے, یہ بات کی جا رہی تھی کہ مسترد کر دیے گئے ہیں تمام الزامات اور دیکھیں جی کچھ ہاتھ نہیں آیا. باقاعدہ اس کے لیے ایک پریس میٹ ہوئی تھی. لیکن شرجیل صاحب, واٹ اباؤٹ ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم بھی کئی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ چکی ہے کہ جی ہم جب ان کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, ہمارے مسائل کو حل کریں. از دیر اینی بریک تھرو اوور دیر؟ بالکل, میں آپ کو ایم کیو میں جواب دیتا ہوں. پلیز لیٹ می کمپلیٹ دیٹ تھنگ. اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر پی ٹی آئی نے کل یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں سی پی کے, اور ایک طرف پر ہمارے خلاف فیصلہ نہیں ہے. پہلے تو وہ فیصلہ کر رہے ہیں نا, یہ فیصلہ کو وہ قبول کرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ بالکل صحیح آیا ہے, ان کے خلاف نہیں آیا ہے, تو پھر چیلنج کیوں کر رہے ہیں. اور اگر یہی فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آیا ہے, تو مانے کہ جی ان کی ایک بہت بڑا ان کا اسکیم ہے وہ جو پکڑا گیا ہے. انہوں نے جو بھی چیزیں ہائڈ کی ہیں, جو بھی چیزیں چھپائی, جو پاکستان کے لا کو, دیکھیں کل کے فیصلے کی نظر میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے. پی ٹی آئی ایک کل عدم تنظیم بن سکتی ہے. یہ فیصلہ آپ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا شرجیل صاحب, آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہم کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری ای سی پی سے بات کر رہے تھے. ان کا موقف اور ان کا خیال اس بارے میں بہت مختلف ہے. ان کی رائے میں شاید پی ٹی آئی کو کل عدم قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن آپ سمجھتے ہیں ایسی پاسبلٹی ہے؟ بالکل ہے جی. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی انڈیویجل, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجل, اف اے پولیٹیکل پارٹی از ہائڈنگ دیئر ایسٹس, دیئر ٹرانزیکشن, اور اگر ہائڈ ایک فیکٹر ہائڈ, ایک چیز جو کہ آپ کے ملک میں الاؤ ہی نہیں ہے, آپ کا لا آپ کو اجازت نہیں دیتا, آپ وہ کام کرتے ہیں. اور اسپیشلی طور پہ جب انڈین اور اسرائیلی فنڈنگ اس میں جب آتی ہے, اور یہ میں صرف وہ پولیٹیکل پسند کے حساب سے نہیں بات کر رہا, تو یہ اس میں اس طرح کے ٹرانزیکشن موجود ہیں کہ جوش اور انڈین لوگوں نے اس میں پیسے ڈالے. تو جوش اور انڈین پاکستان کی پالیٹکس میں پیسے کیوں ڈال رہا ہے؟ جنہوں نے کبھی ہم نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا, انہوں نے کبھی ہمیں قبول نہیں کیا. ای سی پی کی رپورٹ میں ویسے آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا اور یو کے کا ذکر ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی اسرائیل اور انڈیا کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منی وہیں سے راؤٹ ہوا ہے. اینڈ آف کورس منی ٹریل نہیں نام ہے. میں بتا دیتا ہوں کون سا شخص جو ہے جو کہ ویسے انہوں نے امریکن ذکر کا اعلان کیا ہے. امریکہ میں اس شخص کی ایک لائر بھی ہے, ایک اور شخص ہے جو کہ وہاں پہ ایک جوئش فرم کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ان کی جوئش اتھارٹی میں وہ رجسٹرڈ فرم ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ڈیٹیل میں, وہ اگر آپ بولیں میں آپ کو 10-15 منٹ میں آپ کو بھیج دوں گا. اوکے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خطرہ اس وقت پی ٹی آئی کے سامنے ہے کہ ان کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن پھر پیپلز ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے مثال کے طور پہ ضمنی انتخابات میں 57% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, ان کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے. آپ سمجھتے ہیں لوگوں کا ایک ری ایکشن آئے گا اس پہ؟ دیکھیں جی, اگر پاکستانی محب وطن عوام یہ برداشت کیسے کرے گی کہ آپ کے ملک کا لیڈر جو ہے, سو کال لیڈر, وہ انڈیا کا بھی فنڈنگ لے رہا ہے, وہ اسرائیل سے بھی فنڈنگ لے رہا ہے, وہ پیسے چھپا بھی رہا ہے, وہ اس میں ڈرٹی منی بھی آ رہی ہے. اب عارف نقوی جو ابراج گروپ کے ہیں, وہ اس وقت امریکہ میں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے, ان کی کسٹڈی کا ایشو چل رہا تھا, اور وہ پوری بلیک منی اور پوری منی لانڈرنگ کا اس کے اوپر پورا ایک اسکیم بنا رہا, جس میں آپ کے
ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے نا, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہے. تو اب یہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ یا بڑی سی منی لانڈرنگ یہ دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی جی, تھوڑی سی منی لانڈرنگ, نرم سی مداخلت, یہ ہمارے آج کی اصلاحات ہیں. بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. واقعی معاملہ گمبھیر ہے. آپ نے دو مختلف رائے سنی. سابق سیکرٹری ای سی پی کا ماننا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پولیٹیکلی اسپیکنگ ایک بہت ہی کمفرٹیبل اور پاورفل اسپاٹ پہ ہیں, لیکن دوسری طرف ان کے جو مخالفین ہیں, اتحادی جماعتیں ہیں, ان کا ماننا ہے کہ دس از گراؤنڈز فار ڈسکوالیفیکیشن. دیکھنا یہ ہے کہ 2-3 دنوں میں یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے. ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.